بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 25 پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. اللہ نے اس کی ساری طاقتیں بیکار گئی. اللہ نے اس کو پکڑ لیا دنیا اور آخرت کے عذاب میں. 26 بے شک ڈرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے. یعنی جو دنیا پرستی کے نشے نے جن کی عقلوں کو بالکل سوچنے سمجھنے سے عاری نہیں کر دیا اور وہ کسی چیز کا خوف ان کے اندر آ جاتا ہے جب دلائل محکم ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے فرعون کے قصے میں اس کے پکڑے جانے میں بڑی عبرت ہے کہ وہ کتنا طاقتور تھا اور کیسے پکڑ میں لے لیا اللہ نے اور اس کو اٹھا کر پانی میں غرق کر دیا. 27 اب یہ پھر سوالات ہیں چند. کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا؟ اس نے بنایا ہے اس کو. تم جو کہہ رہے ہو تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، تم ہڈیاں بن جاؤ گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگے؟ کیا تمہارا دوبارہ پیدا کیا جانا مشکل ہے یا اس آسمان کا جو اتنی عظیم، اس کے ستارے دیکھو، اس کی وسعتیں دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو. اس وسیع کائنات میں ایک نقطے کی بھی جگہ جس کو نہ ملے، اس سیارہ جس کا نام زمین ہے، اس پر تم رہتے ہو. اور اگر تم اپنے وجود کا اظہار کرنا چاہو اس کائنات میں تو تمہیں تو شاید وہ ایٹامک مائکروسکوپ سے بھی نہ دیکھا جا سکے. اتنے چھوٹے ہو اس کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں. تم جیسی حقیر مخلوق کا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس عظیم الشان آسمان کا؟ اس نے تو اسے بنایا ہے، تمہیں بھی بنایا ہے، دوبارہ بھی بنا دے گا. آسمان کو اب کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے سنوار دیا، اسے معتدل بنایا. یعنی جیسے جیسے جو جو چیزیں اس میں رکھنی تھی رکھ دی. 29 اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا. تم دیکھتے ہو تمہیں آسمان سیاہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تم دیکھتے ہو پھر تمہیں آسمان سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پورا نظام شب و روز کا، روشنی اور اندھیرے کا اس نے بنایا. 30 اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہ دحو الارض کیا ہے؟ جیسا کہ اب سائنسی تحقیقات ہی بتاتی ہیں کہ زمین جب شروع میں بنی تھی تو بہت گرم تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پوری سطح کو پانی سے ڈھانپ دیا
اور پھر اس پانی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو گویا نکال کر بچھا دیا، اور پھر اس کا نظام دیکھیے کہ پھر اس زمین کے اندر بھی کہاں کہاں سے اس نے پانی کے باہر آنے کا بندوبست اور راستے پیدا کر دیے۔ یہ سب زمین کو بچھانے کے لفظ میں پوشیدہ ہے۔ دحو الارض والارض بعد ذلك دحاها، اس میں یہ سب پوشیدہ ہے۔ 31، اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ 32، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ 33، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ اس زمین کا پانی، اس زمین سے اگنے والی چیزیں اگر نہ ہوتی تو تمہاری مجال کیا تھی کہ اس دنیا میں تم زندہ رہ پاتے۔ اس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ دوسری بار تمہیں زندہ نہیں کر سکتا اور تمہارا حساب نہیں لے سکتا۔ پھر قیامت کا تذکرہ۔ 34، تو جب وہ بہت بڑی آفت آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ 35، اس دن انسان کو اپنا عمل یاد آئے گا۔ اب یہاں پر یاد آئے گا ترجمہ کوئی پوری بات نہیں پہنچاتا، اردو عربی کی پوری بات نہیں پہنچاتی جب تک کہ بات وضاحت نہ کر دی جائے۔ یہاں پہ ہے یوم یتذکر۔ یتذکر ایک ہوتا ہے کسی کو نصیحت کرنا، اور اس کا نصیحت قبول کرنا جو ہے اسے تذکر کہا جاتا ہے۔ یتذکر کا یہ معنی ہے، یعنی ابھی جو اللہ نے دنیا میں اتنا تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں نہیں سمجھ آیا کہ تم غلط عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو تمہیں بڑا مزے کا لگ رہا ہے، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، تمہیں اس کی صرف گناہ کی لذت تم سے وہ عمل کروا رہی ہے۔ اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا اس نے کیا عمل کیا تھا، کس کے لیے کوششیں کی تھی، کن چیزوں کی کوششیں کرتا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ جہنم ہے۔ اس نتیجے کو دیکھ کر انسان کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کوششیں کی تھی، یعنی میں کوشش کر رہا تھا اپنی لذت حاصل کروں، آرام و آسائش حاصل کروں، لیکن ان کا نتیجہ یہ جہنم نکلی ہے۔ تب انسان کو سمجھ آئے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی۔ ما سعی، سعی و کوشش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس دن سمجھ میں بات آنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ 36، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے سامنے جہنم کو دیکھیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ دو قسم کے لوگ۔ 37، تو جس نے سرکشی کی، یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا رہا، طغیان کرتا رہا۔ 38، اور اس کے طغیان کی وجہ کیا تھی؟ اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا رہا۔ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ 39، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہیم یعنی جہنم ہوگا۔ بڑا شارٹ اللہ کا فیصلہ ہے، خلاصہ ہے۔ قرآن میں تفصیلات بھی بہت ہیں اور بعض جگہوں میں بڑا شارٹ کر کے بتا دیا۔ انسان بات سمجھ سکتا ہے کیا؟ کہ جو سرکش ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کی بات، اللہ کا تقاضا اور دنیا کا تقاضا جب ٹکرانے لگتے ہیں تو اللہ کے تقاضے کو پھینک دیتا ہے، دنیا کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس میں وہ طبقہ شامل ہے کہ جنہوں نے دین اور دنیا تقسیم کی ہوئی ہے اور اپنے آپ میں بڑے اوور کلیور اور اوور سمارٹ ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جب کاروبار کرنا ہے اس میں ہر مکر، ہر بے ایمانی، ہر خیانت، رشوت، دوسرے کا حق مار لینا، وہاں پہ ان کو آخرت یاد نہیں آتی، وہ کر لیتے ہیں، سب کچھ پیٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ جب یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی جگہ مسجد نام کی، کوئی جگہ مثلا امام بارگاہ نام کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں ہم کچھ کام کریں گے تو یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا، یہ سب معاف ہو جائے گا۔ بے ایمانوں، معاف نہیں ہوگا۔
معاف توبہ سے ہوتا ہے، باقی سب ڈھکوسلے ہیں جو تمہیں بتائے گئے ہیں، اور کیونکہ قرآن نہیں پڑھا اس لیے یہ ڈھکوسلے آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، جن کے ہیں جو اللہ کے نیک بندے وہ اس قسم کے فراڈ اور بیلنس پالیسیوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اپنی تئیں بڑے مکار لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیلنس پالیسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم مثلا بینکاک میں جا کے عیاشی کریں گے، واپسی پہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے، یا ہم واپسی پر زیارت کا پیکج کر لیں گے تو ہمارا سب کچھ بیلنس ہو جائے گا۔ یہ بے ایمان اللہ کے ساتھ بے ایمانی کوئی بھی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ خلاصہ بتایا، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا، اس کا مزاج یہ تھا جب دین دنیا سے ٹکرائے دین اس کو بھول جاتا ہے، دنیا سامنے رہتی ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جان لے کہ یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ 40 اور اس گروہ کے مد مقابل نیک لوگ کون سے ہیں؟ صفات دیکھیے جو قرآن نے بیان کی، اور وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی ڈرتا رہا کہ ایک دن آئے گا جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ڈر کی کیفیت اس کے اندر رہتی تھی کہ اس دن میں کیا پیش کروں گا اپنے رب کو، میں کیا اعمال پیش کروں گا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا تھا، اور یہ خوف اسے کیا کرواتا تھا؟ اور نفس کو خواہشات سے روک دیتا تھا۔ یہ کہتا تھا رشوت کھا لے بعد میں عمرہ کر کے بیلنس ہو جائے گا، وہ یہ نہیں کرتا تھا۔ وہ جب نفس حرام کا کہتا تھا اس کو روک لیتا تھا، چونکہ ڈرتا تھا مجھے رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ صفات بتا دی جہنمی کی بھی اور جنتی بھی۔ جہنمی کی کیا صفت ہے؟ کہ یہ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے جب اس کا دل چاہے۔ اور کیوں سرکشی کرتا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اس کا مزاج ہے۔ جہاں دنیا دین کے مقابلے میں آئے یہ دین کو بھول جاتا ہے، دنیا کرتا ہے۔ بعد میں بیلنس کرنے کے لیے اس نے دین کا بھی ڈھکوسلا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جنتی کی کیا نشانی ہے؟ دنیا میں کیا مزاج ہے؟ اس سے خوف ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے جب بھی اس کا نفس اس کو سرکشی کی کوئی خواہش کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کتنا واضح ہے قرآن، اس کے 30 اور 60 معنی نکالو۔ بے ایمانو، قرآن کی آیات سے بھاگنے کے لیے بے ایمانیاں کرتے ہو، بالکل واضح اور شفاف آیات ہے، بالکل واضح اور شفاف آیات ہے۔ ان کے اندر سے ڈھکوسلے نکل ہی نہیں سکتے۔ صرف ان کو یہ ڈھکوسلے اثر کرتے ہیں کہ جن کو اتنی عقل نہیں آئی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں، ان پر یہ ڈھکوسلے کام کرتے ہیں، اور وہ اب اتنی لمبی بڑی عمروں کو پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں عجیب لگتا ہے کہ جو پچھلی عمر گزاری ہے اس کے بغیر، تو ان کا جی چاہتا ہے اس کو جھٹلائیں، کوئی تعویلیں ڈھونڈے اپنے پیروں سے جا کے بنوا کے لائیں، کھچڑیاں پکوا کر، تاکہ سیٹسفیکشن ہو سکے کہ ہم نے قرآن نہیں بھی پڑھا اور قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ حدیث ثقلین کا بھی مذاق اڑایا انہوں نے، جنہوں نے قرآن سے خود کو دور رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے مذاق اڑایا حدیث ثقلین کا، جنہوں نے سو کالڈ علمی دلائل دے کر لوگوں کو، عوام کو قرآن سے دور کر دی۔ کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے ذمہ دار اس کتاب سے امت کی دوری کا، عوام کی دوری کا، کہ جو ہر بچے کو آنی چاہیے تھی کتاب؟ دنیا کی ہر کتاب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جانی چاہیے تھی، اس سے 60-70 سال کا بندہ بھی دور ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ متدین اپنے آپ کو کہنے والے، کون قصوروار ہے اس کا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے عوام بھی تیار ہو جائیں، اور جو ذمہ دار ہیں اس کے وہ بھی تیار ہو جائیں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جن کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی اس کام پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ دین کا پیغام صاف صاف پہنچانا تھا، کیوں معاشرے سے قرآن غائب ہو گیا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو وہی افراد کے جو لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین بتاتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ جو علماء حق ہیں کہ وہ ہمیشہ قلیل رہیں، وہ مراد ہرگز نہیں ہوتے۔ وہ تو ہر زمانے میں
اپنا جہاد کرتے ہیں، چاہے لوگ انہیں قبول کریں، چاہے عوام انہیں اٹھا کر اپنی محفلوں سے باہر پھینک دیں اور عوام کو بالکل مزہ ہی نہ آئے ان کی باتوں کا، ان کی بات نہیں کر رہا، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ میرے یہ جو لہجے کی شدت ہے یہ اس درد کی وجہ سے ہے کہ جو ہمیں پوری مسلم امت اور قرآن کا جو رابطہ آج آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے لہجے میں یہ شدت آ جاتی ہے۔ 42 یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں اے رسول سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی۔ 43 ذرا اللہ کا جواب دیکھیے، آپ کو کیا کام ہے اے رسول، آپ کو کیا کام ہے قیامت کے بیان سے، آپ کی تو ذمہ داری نہیں۔ یعنی گویا اتنا سوال کیا جاتا تھا رسول اللہ سے کہ گویا کہ رسول اللہ کو خواہش ہوتی تھی کہ قیامت کا بتایا جائے کب آئے گی۔ اللہ نے کہا آپ کا کیا کام، فیما انت من ذکراہا۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا جلال اور روب ہے، فیما انت من ذکراہا، آپ کو کیا کام ہے اس کے بیان سے۔ 44 اس کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے، اسے پتہ ہے کب یہ قیامت برپا ہوگی۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ قیامت کا بتائیں کہ کب آئے گی، آپ کا کیا کام ہے، انما آپ کا صرف یہ کام ہے کیا۔ 25 آپ تو صرف اسے خبردار کرنے والے ہیں جو ڈر جائے، یعنی جس میں ابھی کوئی نرمی انسانیت عقل باقی ہے، دنیا کی قبر میں اس نے اپنے آپ کو دفن نہیں کر دیا ہوا خواہشات کی قبر میں، آپ صرف اس کو خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا اس کے علاوہ ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں لگائی۔ 46 آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کب آئے گی کب آئے گی، اتنا ان کو ہم بتائے دیتے ہیں کہ کب آئے گی وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ تو اور کسی کو نہیں پتا، لیکن جب وہ آئے گی، جب وہ اس دن کو دیکھیں گے تو گویا یعنی انہیں ایسا لگے گا، اس دن کو جب قیامت کو دیکھیں گے تو گویا یعنی ان کو ایسا لگے گا گویا وہ صرف ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ جو جس زندگی کو پر لذت اور پر آسائش بنانے کے لیے ہر رکاوٹ کو پھلانگ جاتے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کی حد کو کراس کر جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا وہ انجوائے کر سکے، یہ زندگی دنیاوی لذتوں سے بھرپور کر سکے، یہ لوگ ان کو بتا دو اے رسول کہ جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو یہ جو زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری تھی ایسے لگے گی جیسے ایک شام تھی یا ایک صبح تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اور اب کیا ہوگا، آگے ابدی جہنم کی سزائیں اور عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ اللہ العلی العظیم۔